بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 9 ایلیمنٹس آف سی۔ آئیڈینٹیفائرس۔ آئیڈینٹیفائرس کیا ہوتے ہیں؟ نیمز آر یوز ٹو ریپرزینٹ ویریبلس، کانسٹنٹ، فنکشنز اینڈ لیبلس ان دا پروگرام۔ یہ پروگرام کے اندر اگر آپ نے ویریبل ڈکلیئر کرنے ہیں، کانسٹنٹ ڈکلیئر کرنے ہیں، فنکشن ڈکلیئر کرنے ہیں یا کوئی لیبل ڈکلیئر کرنا ہے تو اس کے لیے جو اسٹینڈرڈ ایک سی لینگویج نے آپ کو ٹرمینالوجی دی ہے دیٹ از کالڈ آئیڈینٹیفائر، کہ ویریبل کے طور پہ، کانسٹنٹ کے طور پہ، فنکشن کے طور پہ ایز آئیڈینٹیفائر یوز کیے جا سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی ویریبل ہے، کوئی بھی کانسٹنٹ ہے، کوئی بھی فنکشن ہے، اس کو ہم آئیڈینٹیفائر کہتے ہیں۔ اب آئیڈینٹیفائر جو ہے اس کی میکسیمم لینتھ جو ہے وہ سی لینگویج کے اندر وہ 31 کریکٹر سگنیفیکنٹ ہیں۔ اگر فرض کریں کسی نے آئیڈینٹیفائر کی جو لینتھ جو ہے وہ 40 کریکٹر کر دی ہے، 45 کر دی ہے، 46 کر دی ہے، 50 کر دی ہے، تو اس کے جو پہلے 31 کریکٹرز ہیں وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے، وہ کنسیڈر ہوں گے ایز اے نیم آف آئیڈینٹیفائر یا ایز اے نیم آف ویریبل یا ایز اے نیم آف کانسٹنٹ یا ایز اے نیم آف فنکشن۔ باقی جو ہیں وہ اگنور کر دیے جائیں گے۔ ٹائپس آف آئیڈینٹیفائرز ہیں، دو طرح کے آئیڈینٹیفائرز ہیں سی لینگویج کے اندر، یوزر ڈیفائنڈ آئیڈینٹیفائر اور اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائر۔ اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائر کیا ہیں؟ یہ ایسے آئیڈینٹیفائر ہیں جو لینگویج کے اندر جن کی پری ڈیفائن میننگس ہیں، لائک ریزرو ورڈز، جس طرح 10th کلاس میں ریزرو ورڈز پڑھے تھے ہم نے، اس میں بھی آئے گا آگے ٹاپک ریزرو ورڈز کیا ہوتے ہیں۔ جس طرح ریزرو ورڈز ہوتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائر، ان کے اسپیشل میننگ ہے سی لینگویج کے اندر، ان کو ری ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ری ڈیفائن آپ کر لیں گے تو اس کا جو اوریجنل پرپز ہے وہ پھر ڈسٹرائی ہو جائے گا۔ فرض کریں آپ ایک آئیڈینٹیفائر ہے سی لینگویج کے اندر، بلٹ ان آئیڈینٹیفائر ہے یا اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائر ہے، پرنٹ ایف اور اسکین ایف۔ پرنٹ ایف جو ہے یہ پروگرام سے آؤٹ پٹ جو ہے وہ اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے پرنٹ ایف۔ اسکین ایف جو ہے پروگرام کے لیے ان پٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اب فرض کریں ان دونوں آئیڈینٹیفائر کو آپ ری ڈیفائن کر لیتے ہیں سی لینگویج کے اندر، آپ کہہ دیتے ہیں جی پرنٹ ایف یہ ایک انٹیجر ٹائپ کا ویریبل ہے اور اس کو کوئی آپ ویلیو اسائن کر دیتے ہیں، اسی طرح اسکین ایف کو کوئی ویلیو اسائن کر دیتے ہیں یا کسی اور پرپز کے لیے یوز کر دیتے ہیں۔ اسکین ایف ان پٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، آپ کسی اور پرپز کے لیے پروگرام میں اس کو ری ڈیفائن کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا جو اوریجنل پرپز ہے جو ان پٹ لینا ہے پروگرام کے لیے وہ پھر ڈسٹرائی ہو جائے گا۔ وہ اب ان پٹ لینے کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ظاہر ہے یہ تو کسی اور پرپز کے لیے آپ نے یوز کر لیا، تو ان پٹ کے لیے پھر آپ کو ایک نیا فنکشن بنانا پڑے گا، ایک نیا پروسیجر بنانا پڑے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائر ہوتے ہیں ان کو کسی اور پرپز کے لیے یوز نہ کیا جائے۔ یہ جس مقصد کے لیے آئیڈینٹیفائر بنائے گئے ہیں لینگویج کے اندر صرف انہی مقصد کے لیے ان کو یوز کیا جائے، کسی دوسرے مقصد کے لیے ان کو یوز نہ کیا جائے۔ اور ویسے بھی پروگرامر جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ناٹ اے گڈ پریکٹس، یہ ناٹ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ ری ڈیفائن کیا جا سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ پھر جو اس کا اوریجنل پرپز ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ User defined identifier. The programmer may need to access memory locations for storing data and computational result. پروگرامر کو کچھ میموری لوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وہ ڈیٹا سٹور کر سکیں، یا پھر پروگرام کے جو کمپیوٹیشنل ریزلٹ ہیں، پلس مائنس ملٹیپلیکیشن ڈویژن پاور، اس طرح کے ایکسپوننٹ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سٹور کر سکیں، تو وہ ظاہر ہے یہ ویلیوز جو ہے وہ میموری میں کسی نہ کسی لوکیشن کے اندر سٹور ہوتی ہیں۔ تو ان لوکیشن کو آکوپائی کرنے کے لیے، ان کو ریزرو کرنے کے لیے پھر یوزر کیا کرتا ہے؟ اپنا ایک آئیڈینٹیفائر کریٹ کرتا ہے، اور وہ آئیڈینٹیفائر کیا کرتا ہے؟ وہ ریم کے اندر جا کے کوئی بھی لوکیشن جو ہے وہ ریزرو کر لیتا ہے، وہاں پہ وہ ویلیو جو ہے وہ سٹور ہوتی ہے جو پروگرامر سٹور کرنا چاہتا ہے۔ For this purpose, memory cells are named that are called user-defined identifier. فرض کریں یوزر نے ایک یا پروگرامر نے ایک ویریبل ڈکلیئر کی ہے اے۔ اب اے کیا کرے گا؟ وہ سی لینگویج کے اندر یا کسی بھی لینگویج کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ویریبل ڈکلیئر کرتے ہو، ویریبل ڈیفائن کرتے ہو، تو وہ ریم کے اندر جا کے ایک لوکیشن جو ہے وہ ریزرو کر لیتا ہے، اور اس لوکیشن کا نام جو ہے وہ ویریبل ہو جاتا ہے جو آپ نے رکھا ہوتا ہے۔ اب جب بھی آپ نے اس لوکیشن کو ایکسس کرنا ہے تو اس ویریبل کے نام کو ایکسس کرنا ہے۔ فرض کریں آپ نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا سی، اور اس نے ریم کے اندر جا کے لوکیشن ریزرو کر لی ہے،
اور اس میں جو بھی ویلیو سٹور ہے. اب فرض کریں آپ نے اس لوکیشن کو دوبارہ ایکسیس کرنا ہے تو آپ سی کے نام سے ایکسیس کرو گے، نہ کہ وہ لوکیشن جو ہے اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ سی جو ہے وہ کیس سینسٹیو لینگویج ہے. کیس سینسٹیو لینگویج دس مینس دیٹ سی کمپائلر کنسیڈر اپر اینڈ لوور کیس لیٹر ٹو بی ڈسٹنکٹ. یہ ڈفرنٹ ہوں گے. فرض کریں ایک ویریبل آپ نے ڈکلیئر کیا ہے کیپٹل اے، دوسرا ویریبل آپ نے ڈکلیئر کی ہے اسمال اے. تو یہ دو ڈفرنٹ میموری لوکیشن جو ہیں وہ ریم کے اندر ریزرو کریں گے. دونوں کے اندر ڈفرنٹ ویلیوز جو ہیں وہ سٹور ہوں گی. یہ سیم کنسیڈر نہیں ہوگا. اپر کیس اور لوور کیس میں جو سی لینگویج ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے. جس طرح میں نے یہاں پہ ایگزامپل دی ہے کہ ایک اسکوئر ہے کیپٹل میں اور ایک اسکوئر ہے اسمال میں، تو یہ دو ڈفرنٹ آئیڈینٹیفائر ہیں. یہ دو ڈفرنٹ میموری لوکیشن جو ہیں ریزرو کریں گے. دونوں کے اندر ڈفرنٹ ویلیوز سٹور ہوں گی. اب فرض کریں بعض جو اممیچور پروگرامر ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ویریبل کا نام اپر میں ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور جب اس کو ایکسیس کرتے ہیں یا نیچے پروگرام کے اندر کہیں پہ یوز کرتے ہیں تو اسمال میں کرتے ہیں، تو وہ پروگرام میں ایرر آ جائے گا. کیوں آئے گا؟ کہ جو آپ نے ویریبل ڈکلیئر کیا ہے وہ اپر کیس میں ہے، جب آپ اس کو ایکسیس کر رہے ہو تو وہ لوور کیس میں ہے، جبکہ وہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. کی ورڈز. کی ورڈز کیا ہوتے ہیں جی؟ یہ ریزرو ورڈز ہوتے ہیں. ان کے پری ڈیفائن میننگ ہوتے ہیں لینگویج کے اندر. یہ ہر لینگویج کے اندر کچھ ریزرو ورڈز ہوتی ہیں، ان کو کی ورڈز بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے پری ڈیفائن میننگ ہوتی ہیں. یہ صرف اور صرف انہی مقصد کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں جن مقصد میں پروگرامرز نے بنا کے ان کو لینگویج کے اندر رکھا ہوا ہے. سی لینگویج کے اندر ٹوٹل جو ریزرو ورڈز ہیں وہ 32 ہیں. جس طرح اف ہے، ایلز ہے، فور ہے، وائل ہے، ڈو ہے، یہ سارے کے سارے ریزرو ورڈز ہیں. اور ریزرو ورڈز کی نشانی یہ ہے جب آپ سی لینگویج کے اندر پروگرام ٹائپ کرتے ہو تو جب ریزرو ورڈ ٹائپ کرو گے تو ان کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک نشانی ہے کہ جب آپ یہ وائٹ ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ریزرو ورڈ ہیں، یہ کی ورڈز. اس کے بعد آتا ہے جی ویریبلس. ویریبل کیا ہوتے ہیں؟ ویریبلس آر دا نیم میموری لوکیشن. میموری لوکیشن کے نام ہوتے ہیں which are used to store program input یا computational result during program execution. ظاہر ہے پروگرام کو انپٹ دینے کے لیے آپ کو ویریبلس کی ضرورت ہے، پروگرام کا ریزلٹ سٹور کرانے کے لیے آپ کو ویریبلس کی ضرورت ہے. تو وہ ویریبل آپ پروگرام کے اندر کیا کرتے ہو؟ ڈکلیئر کرتے ہو. اور وہ جب ڈکلیئر کرتے ہو تو ریم کے اندر جا کے وہ کیا کرتے ہیں؟ میموری لوکیشن جو ہے وہ ریزرو کر لیتے ہیں. اور ان کی ویلیوز جو ہیں وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں ڈیورنگ پروگرام ایگزیکیوشن. فرض کریں آپ نے ایک ویریبل ہے اس کو ویلیو کی ہے سائن 10، نیچے جا کے آپ نے پروگرام کے اندر کی ہے جی a is equal to a+2. اب اے نے جو لوکیشن ریزرو کی تھی وہاں پہ ویلیو سٹور ہوئی تھی 10. اب نیچے جا کے آپ نے کر دیا a is equal to a+2. اب a کی ویلیو جو ہے وہ 10 تھی، 10+2 کیا ہو جائے گی 12. اب جس لوکیشن پہ 10 سٹور تھا وہیں پہ اب کیا سٹور ہو جائے گا؟ 12 سٹور ہو جائے گا. تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ویریبل کی جو ویلیو ہے وہ پروگرام کی ایگزیکیوشن کے دوران چینج ہو سکتی ہے. ویریبل کہاں پہ کریٹ ہوتے ہیں؟ ریم کے اندر کریٹ ہوتے ہیں. لائک اے سی، یہ اسمال میں بھی لکھ سکتے ہیں، کیپٹل میں بھی لکھ سکتے ہیں. یہ یہ ایک چھوٹی سی ڈائیگرام بنائی ہے میں نے کہ جب آپ ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں تو ریم کے اندر یہ کس طرح لوکیشن جو ہے وہ ریزرو کرتے ہیں. اب ہر میموری لوکیشن کا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے. جس طرح یہ ایڈریس جو ہے یہ ریم بنائی ہوئی ہے اور اس میں ایڈریس جو ہیں وہ 000 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور نیچے FF تک جا رہے ہیں. ایڈریسز جو ہیں وہ کمپیوٹر کے اندر وہ ہیگزا ڈیسیمل میں سٹور ہوتے ہیں، اس لیے FF آ رہا ہے. اور VAR جو ہے یہ ویریبل کا نام ہے، اور 85 جو ہے یہ اس کے کانٹینٹ ہیں یا ڈیٹا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو ایک لوکیشن ہوتی ہے ریم کی اس کے اندر تین چیزیں ہیں، ایک اس کا ایڈریس ہے، ایک اس کا ڈیٹا ہے، اور ایک اس لوکیشن کا نام ہے جو ویریبل کا نام رکھا ہوا ہے. تو یہ 0002 جو ہے یہ ایڈریس ہے میموری لوکیشن کا، 85 اس کے اندر جو ڈیٹا یا کانٹینٹ ہیں وہ ہے، اور VAR اس میموری لوکیشن کا نام. تھینک یو.